بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان پر درود جن کو حجر تک کریں سلام، ان پر سلام جن کو تحیت شجر کی ہے، ان پر درود جن کو کسے بے کساں کہیں، ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان سید سلمان گل، پروگرام روشنی میں آج ایک موضوع کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہیں۔ ملک پاکستان کے جید اکابر اور مستند علماء کرام ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، جن میں آج بھی ہمارے ساتھ جناب مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب، جناب قبلہ ڈاکٹر صاحبزادہ فرید الدین قادری صاحب تشریف فرمائے۔ دونوں حضرات کا خیر مقدم کرتا ہوں، اور ظاہر ہے امت کی اصلاح کا بیڑا آپ کے کندھوں پر، اور آج بھی ہم اصلاح کی غرض سے ایک موضوع کو زیر لب لاتے ہیں، وہ مذہبی اور سماجی رسومات کے تعلق سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا، پھر مذہبی رسومات ہوتی ہیں جسے ہم اپنے ریلیجس ایونچول سیلیبریشن کا بھی نام دیتے ہیں۔ کچھ رسومات ایسی ہوتی ہیں جہاں سیلیبریشن نہیں بھی ہوتا، مثال کے طور پہ عید تو سیلیبریٹ کی جاتی ہے، لیکن عرس بھی سیلیبریٹ کیا جاتا، لیکن کچھ باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جہاں ایسے تہوار بھی آتے ہیں جہاں آنکھیں اشکبار بھی ہو جاتی ہیں، دل غمگین بھی ہو جاتا ہے، وہ بھی ہماری رسومات کا کہیں نہ کہیں حصہ بن چکی ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ پھر کچھ رسومات وہ ہیں جو ہمارے چہرے پر، ہمارے دل پر تازگی اور خوشی بھی لے آتی ہیں، اور وہ سماجی اور دنیاوی اعتبار سے بھی کہیں کہیں ریاستی معاملات کو پیش نظر رکھا جاتا ہے، لیکن ظاہر ہے مسلمانوں کا اور اس مذہب کے ماننے والوں کا ایک اپنا ریڈار تو ہے، اور وہ اپنی باؤنڈری کے اندر ہی کرتے ہیں جو کرتے ہیں۔ لیکن کیا ان رسومات کا کرنا کہ جو دنیاوی اعتبار سے ہمیں درست بھی لگتی ہیں اور ہماری خوشیوں میں اضافہ کرتی ہیں، ہمارے باہمی جو ایک محبت ہے، ایک جذبہ ہے اتحاد کا، آپس میں رشتہ داریوں کا، اقربا کے ساتھ نباہ کا، رسم کا، وہ بجا لاتی ہیں، وہ پورا کرتی ہیں، تو کیا وہ رسومات درست ہے مذہب کے پیش نظر؟ قرآن و حدیث اس میں اعتراض تو نہیں کرتا؟ تو آئیے آج سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر عقیقے کی بات ہوتی ہے، برتھ ڈے منایا جاتا ہے، اور جناب روزہ کشائی کی بھی رسم ہوتی ہے، غیر مذہبی رسومات کا معاملہ بھی ہے، اور اس میں کچھ دنیاوی سماجی رسومات کا بھی معاملہ ہے۔ میں آغاز کر رہا ہوں مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب سے کہ بچے کی ولادت کے موقع پر جہاں ہم بہت ساری رسومات کو دیکھتے ہیں، بہت سارے اور بھی باتیں کی جاتی ہیں، وہاں ایک رسم عقیقہ ہے، اس کے حوالے سے کچھ روشنی ڈالیں۔ آغاز کیا ہے؟ قرآن و سنت سے کیا درس ملتا ہے؟ عقیقے کی اہمیت کیا ہے؟ بہت شکریہ، اہم سوال ہے، اور یہ ہر گھر کا ریلیونٹ ہے، ہمیں سمجھنا چاہیے۔ دیکھیں، آپ نے جو ایک لفظ استعمال فرمایا رسومات، کبھی کبھی اسے ایک منفی سینس میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن رسم فی نفس ہی کسی بھی پختہ روایت کو کہتے ہیں۔ ایسا ایک عمل، ایسی ایک روایت جو کہیں پختہ ہو جائے، اس پر عمل درآمد ہوتا ہو، اس کو رسم کہتے ہیں۔ اسلام جہاں عبادات کا مذہب ہے، وہاں وہ ایک کلچر بھی ہے، ایک تہذیب بھی ہے، ایک ثقافت بھی ہے۔ تو تہذیب اور ثقافت کے اعتبار سے پھر کچھ چیزیں ایسی اسلام نے ہمیں عطا فرمائی ہیں کہ جس پر ہمیں چلتے رہنا ہے، اور ان میں سے کچھ چیزیں ضروری ہیں اور کچھ ہماری چوائس پر، حالات پر چھوڑ دی گئی ہیں، یعنی مباح اور مستحب کے درجے پر ہیں۔ عقیقہ، یہ اس کو رسم کہنے سے زیادہ موزوں ہوگا کہ ہم اسے کہیں کہ یہ سنت ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود عقیقہ فرمایا بھی حسنین کریمین کا، اور پھر عقیقے کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فضیلت بھی بیان فرمائی۔ اس لیے یہ اس اعتبار سے تو رسم ہے کہ یہ اسلامی کلچر کے اندر اسے اپنایا جاتا ہے، اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، اس اعتبار سے تو اسے رسم کہیں گے۔ مگر جس سینس میں لوگ رسومات کے خلاف کچھ بات کرتے ہیں، اس اعتبار سے تو پھر اسے دیکھیں گے تو یہ رسم نہیں بلکہ یہ سنت ہے، فضیلت والا عمل ہے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سیرت مطہرہ کے اندر جہاں انسانوں کو بالغ ہونے کے بعد شرعی احکامات کی تعلیم اور تلقین فرمائی ہے، وہاں بچے کی پیدائش سے ہی اس کی زندگی کا آغاز کیسے ہونا چاہیے وہ بھی سارا کچھ بتا دیا ہے۔ اب بچے کی پیدائش کے فوراً بعد سب سے پہلی چیز تو آقا علیہ السلام نے تلقین فرمائی کہ اس کے دائیں کان میں اذان کہی جائے، بائیں کان میں تکبیر کہی جائے۔ پھر آقا علیہ السلام نے یہ بھی ہمیں اپنے عمل مبارک سے کر کے دکھایا، گھٹی ڈالنا، آپ نے حسنین کریمین کو گھٹی یہ بھی ایک رسم ہے اور یہ بھی سنت کے اندر ہے۔ اسی طرح پھر 7ویں دن عقیقہ کرنا، اور عقیقہ میں آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ عقیقہ بچے کا اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس کی جو دنیا میں آنے کے بعد بلیات و آفات اگر اس کے ساتھ کوئی منسلک ہو گئیں تو وہ ایسے ہی سمجھیں کہ ان تمام بلیات و آفات کی ایک ڈیفنس ہے،
اور اس لیے حدیث میں لفظ آئے کہ جو بکرے کا خون ہے وہ اس کے خون کے بدلے میں عقیقہ ہے، جو اس کی ہڈیاں ہیں اس کی ہڈیوں کے بدلے، اس کا گوشت اس کے گوشت کے بدلے، حتیٰ کہ یہ دعا کی جائے کہ باری تعالیٰ اس بچے کو جنت نصیب فرمانا اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھنا اور ہر قسم کی دلالت اور گمراہی سے محفوظ رکھنا۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عقیقہ مبارک فرمایا۔ اب اس کی کچھ وہ چیزیں جو عملی طور پر ہیں جن کو ہم رسومات کے ضمن میں لے سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بیٹا پیدا ہوا تو 2 بکرے یا 2 بکریاں یا 2 بھیڑیں یا 2 دمبے، یعنی یہ اس کے لیے سنت ہے، اور لڑکی ہے تو اس کے لیے 1 کا 2 حصے اور 1 حصے والی بات، 1 حصہ، ہاں، اور بڑا جانور ہے تو 2 حصے اور چھوٹا جانور ہے تو 1، اور یہ وہی جانور ہیں جن کا قربانی میں ذکر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کا جو گوشت ہے اس کی کوئی پابندی نہیں ہے کہ اس کو کیسے استعمال کریں۔ اگر فیملی بڑی ہے، گھرانہ بڑا ہے، رشتہ داروں کو بلایا ہے، سارے لوگ اسے پکا کے کھا سکتے ہیں، اور اگر ایسا کریں کہ اس کے 3 حصے کریں اور 1 غرباء میں تقسیم کریں، 1 رشتہ داروں میں تقسیم کریں، خود کھائیں، خود بھی کھا سکتے ہیں، یہ بھی اس کا استعمال ہے۔ اور 7ویں دن کرنا افضل ہے اور سنت ہے، لیکن اگر 7ویں دن سے رہ گیا تو کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہجرت فرمائی اور آپ مدینہ پاک تشریف لائے تو آپ نے اسی طرح اپنی طرف سے ذبح فرمایا، اور وہاں بھی لفظ آیا کہ آقا علیہ السلام نے عقیقہ فرمایا۔ تو گویا وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے میلاد اور اپنی ولادت باسعادت اور اس کی طرف متوجہ فرما رہے تھے، اور اس عمل کو اپنی بعثت کے بعد سے سنت بنا رہے تھے۔ تو عقیقہ سنت ہے، اور اسے لیکن ایک چھوٹی سی بات اور کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایسا بھی نہیں کہ لوگ اگر یہ سمجھنے لگ جائیں کہ یہ بہت ضروری ہے، اور جس نے نہ کیا اس کو تہمت لگائی جائے یا عیب اس کے طور پر لیا جائے یا اسے کوئی طعن و تشنیع کیا جائے، ایسا بھی نہیں ہے۔ ہاں، جو استطاعت رکھتا ہے وہ کرے، جو استطاعت نہیں رکھتا وہ نہ کرے۔ اور آقا علیہ السلام نے تو بال کاٹ کے حسنین کریمین کے تو چاندی کے برابر وزن کر کے تو بھی صدقہ و خیرات کیا۔ اور دوسرا پھر ہر جب حکم الہی سے قرآن میں ثابت ہے اس کے لیے بھی صاحب استطاعت اور اہل ہونا ضروری ہے۔ جی، جو حکم خداوندی کے ضمن میں قربانی آ رہی ہے وہ بھی اگر استطاعت ہے تو کی جائے گی، یعنی جتنے شرعی احکام ہیں اس کے ساتھ استطاعت آتی ہے، اور یہ تو فرض یا واجب کے درجے پر نہیں ہے، تو سنت کے درجے پر۔ تو لہٰذا سنت تو پہلے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہر حال میں کرنا ضروری نہیں، بالکل ٹھیک، تو لہٰذا یہ بھی استطاعت کے ساتھ ہے، استطاعت ہے تو کریں، باعث اجر ہے، باعث فضیلت ہے۔ لیکن اگر اس کے ساتھ کسی نے فخر، غرور، نمائش، ریاکاری یہ چیزیں ملا لی تو وہ یہ پھر وہ غلط رسم ہو جائے گی، غلط چیز ہو جائے گی، کی شکل آپ نے بدل دی، ظاہر اخلاص، للہیت اور یہ معاملات اس میں نظر آتے۔ میں قبلہ دیکھیں، چلیں یہ تو میں نے سمجھ لیا یہ ایک مذہبی رسم کا نام دیں، بہتر ہے کہ آپ نے فرمایا موضوع ہے کہ سنت کہا جائے، سمجھ میں آ رہا، فضیلت والا عمل۔ ہمارے یہاں برتھ ڈے بھی منائے تو ہمارے بچوں کی بھی برتھ ڈے ہوتی ہے اور رشتہ داروں میں کہیں ہوتی ہے، تو ہر سال جو ہے وہ بچے خوش بھی ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، ایک ان کی خوشی کی خاطر سیلیبریشن ہوتا ہے ہر سال کا۔ میں تو ایک بزرگ کی بات یاد آتی ہے، ہمارے بزرگ تھے، فرماتے تھے کہ بیٹا سال گرا، یعنی سال ایک تو سال پہ گرہ لگانے والا سال گرا، اس کو یوں تصور کرو یہ سال گر گیا اور تم جو ہے وہ ایک کاٹ رہے ہو، سیلیبریٹ کر رہے ہو۔ اب مجھے بتائیے ان 2 تھاٹس کے درمیان میں برتھ ڈے کہاں کھڑی ہے؟ منائی جائے نہیں منائی جائے؟ مذہب کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برتھ ڈے جو ہے وہ شرعی مسئلہ تو نہیں ہے، صحیح، وہ اس کو رسم آپ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، عقیقے کی تو رسم نہیں ہے، وہ تو مسنون ہے، لیکن یہ رسم ہو سکتی ہے۔ مگر اس میں ایک بات ہے، اگرچہ بعض علماء نے کہا کہ چونکہ یہ غیر اسلامی ایک عمل بھی ہے، یعنی غیر مسلم میں کے بھی یہاں ہوتا ہے، لہٰذا اس کو نہ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں مسلم اور غیر مسلم میں کچھ چیزیں جو ثقافت کے اعتبار سے تعلق رکھتی ہیں وہ دونوں جگہ آج کل یکساں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ مثلاً اب لباس کو آپ لے لیں تو جو لباس غیر مسلم کا ایک پہچان ہے، تشخص ہے، وہ ہمارے یہاں مسلمانوں میں بھی ہے، بالکل، اور آپ کے اچھے لباس وہ بھی پہنتے ہیں، پہن سکتے ہیں، اگرچہ وہ زیادہ نہ پہنتے ہوں، ہم لوگ تو پہنتے ہیں، مطلب پتلون ہے، شرٹ ہے، کوٹ ہے، ٹائی ہے، تو اب یہ ایک یعنی کہ ایک رائج ہو گیا یہ، بالکل ایسا۔ تو چونکہ اس کا تعلق مذہب سے نہیں ہے، تو جب بھی کوئی بات کلچر کی حوالے سے ہوتی ہے تو اس میں جب تک کہ کوئی بات خلاف شرع نہ ہو، یعنی اس عمل کے اندر خلاف شرع عمل، ہاں، خلاف شرع نہ ہو اس ثقافت کے عمل کے اندر، تو وہ مباح ہو سکتی ہے۔
ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، وہ مستحب بھی نہیں ہے، وہ کوئی سنت بھی نہیں ہے، نفل بھی نہیں ہے، وہ مباح ہے، نہ اس کا گناہ ہوگا، نہ اس کا گناہ ہوگا، نہ اس کا ثواب ہوگا، وہ ایسے ہی جیسا آپ اپنے دل کو خوش کر رہے ہیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو برتھ ڈے، اب دیکھیے ایک چیز ہے، ہم ویسے تو عربی میں اس کو مولد کہہ دیتے ہیں، ولادت کو، یا ہندی میں جنم دن، جنم دن بھی، اردو میں سالگرہ آپ کہہ لیں اس کو. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے میلاد شریف کے حوالے سے حدیث شریف ملتی ہے. یہ میں بات کر رہا ہوں کہ اس کو کسی طریقے سے بھی سیلیبریٹ کرنا، کسی طرز کوئی بھی ہو. اب نبی پاک یاد کرنا دن کو، بالکل دن کو یاد اچھی کرنا. بات. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دن کو یاد فرمایا کہ ان سے پوچھا گیا، صحابہ نے پوچھا رسول اللہ آپ پیر کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ واہ. تو آپ نے فرمایا چونکہ میں اس دن پیدا ہوا تھا. واہ، یعنی میری ولادت کا اس کو اہمیت دی نا آپ نے. اہمیت دی، مطلب ہے کہ اس کو ایک طریقے سے منایا یوں کر کے کہ چونکہ اس دن میں پیدا ہوا تھا اب میں روزہ رکھ رہا ہوں. تو وہ روزہ جو ہے وہ شریف عبادت ہے، وہ تو ایک، ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح ہم تو بات کر رہے ہیں عوام کے برتھ ڈے کی، ٹھیک ہے نا. تو عوام کا برتھ ڈے کو آپ صرف اس طرح سے لیجئے کہ وہ صرف ثقافتی عمل ہے، ایک کلچر ہے. اگرچہ وہ غیر مسلموں میں بھی ہے، لیکن اب مسلمانوں کے اندر یہ اتنا رائج ہے کہ اس میں اگر جب تک کہ کوئی خلاف شرع عمل نہ کیا جائے تو کوئی قباحت محسوس نہیں ہوتی. مثلا اس کے اندر آپ کیک کاٹتے ہیں، اب کیک اگر آپ سالگرہ میں نہ بھی کاٹیں، ویسے کاٹ لیں تو کوئی منع ہی نہیں ہے. بھائی آپ ویسے کھانے کو دل چاہ رہا ہو آپ کے کیک، تو آپ کیک کھا سکتے ہیں نا، اللہ نے اجازت، شرع میں تو منع نہیں ہے نا. بالکل نہیں. بس صحیح. اب یہی میں عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ اگر اس کو آپ کسی دن کے اوپر مخصوص کر لیتے ہیں کہ جی چونکہ سالگرہ کا دن ہے، چلو بچے تو خوش اب ہو چلو بچے خوش ہوں گے، کیک کھا لیں گے، تو وہ ثقافتی ایک طرح کا ایک عمل ہے. اس کے اندر کوئی ویسے برائی تو بظاہر کو برائی نہیں، جب تک کہ اس میں کوئی ایسا عمل نہ کیا جائے جو خرافات سے تعلق رکھتا ہو، صحیح، جو خلاف شرع کسی عمل سے تعلق رکھتا ہو، بالکل صحیح، اس وقت تک وہ جائز ہے، بالکل وہ مباح ہے، وہ آپ کر سکتے ہیں اپنی خوشی کے لیے. بچے بھی خوش ہو جاتے ہیں، عام طور پر تو بچوں کی جاتی ہے. اچھا یہ الگ مسئلہ ہے کہ وہ جیسے آپ نے کہا کہ جی اب ہم لوگ تو یہ خوش ہوتے ہیں جی ہمارا 1 سال بڑھ گیا، عمر بڑھ گئی، لیکن وہ کسی نے کہا ہے کہ بھائی اس پر بھی غور کرو کہ آپ کا 1 سال کم بھی ہو گیا، کہ آپ آگے کی طرف جا رہے ہو نا، زندگی کا 1 سال آپ کے کم ہو گیا، جو عمر آپ کی تھی اس میں سے 1 سال کو ادھر بھی کم کر لیں آپ، کم بھی سمجھ لیں اس کو. تو اب صرف بات اتنی ہے کہ اگر اس کو ہم کلچرل حوالے سے دیکھیں تو اس میں کوئی ایسی قباحت ناجائز ہونے کی نہیں ہے. ٹھیک، بہت خوب ڈاکٹر صاحب. اور بڑی آسان سی، وہ ہندوستانی لوگ اپنی زبان میں کہتے ہیں، بڑی آسان سی بھاشا میں آپ نے بات کو سمجھایا، بڑی آسان سی زبان میں. اللہ رب العزت حفاظت فرمائے. ہمارے علماء کی بہت خوبصورت بنیاد فراہم کی مفتی صاحب نے اور قبلہ ڈاکٹر صاحب نے میری بات کا جواب دیا. تو برتھ ڈے ظاہر ہے میرے یہاں بھی ہوتی ہے، آپ کے یہاں بھی ہوتی ہے، اور مقصد بیسیکلی ہمارا یہی ہوتا ہے کہ ہمارے بچے خوش ہو جائیں گے، بچوں کے کچھ دوست آ جائیں، کچھ رشتہ دار آ جائیں گے، ان کی کھانے کی دعوت کر دی جائے گی، کیک کھلا دیا جائے گا. تو میرے خیال حضرت نے فرمایا کہ اس میں کوئی غیر شرعی عمل جب تک نہ ہو، غیر شرعی عمل جب تک داخل نہ ہو، وہ اچھی عادت جو جس سے نفع پہنچے دوسروں کو بھی اور اس میں کوئی غیر شرعی حکم لاگو نہ ہوتا ہو، وہ کسی کی بھی اپنا لیں آپ. اور بری عادت جو شریعت کے خلاف کرتی ہو کسی کی بھی نہ اپنائیں، اپنوں کی بھی نہ اپنائیں. ملتے ہیں بریک کے بعد. خوش آمدید، خیر مقدم ہے ایک مرتبہ پھر آپ کا. کچھ رسومات ایسی ہیں کہ جن کو سوال میں بھی لا رہا ہوں تو مجھے ظاہر خوشی ہو رہی ہے کیونکہ تسکین ملتی ہے. ان رسومات کو پریکٹیکلی ہوتا ہوا جب ہم دیکھتے ہیں، میں تو خیر اسے رسم کہوں گا لیکن مذہبی رسم کہوں گا. اب حضرت فرمائیں گے کہ اسے کیا کہا جائے یا کیا کہنا چاہیے. جیسے کہ روزہ کشائی، جب ہمارا بچہ، مسلمانوں کے گھر کا بچہ جب ایکسائٹڈ ہوتا ہے کہ مجھے روزہ رکھنا ہے، جبکہ اس پہ فرض نہیں ہوا ہوتا، بلوغت میں داخل نہیں، مگر ہمارے جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، ان کی طرف انٹریکٹ ہونے کے لیے، اس کا انٹریکشن ہونے کے لیے ہم چاہتے پہلے سے ہی پریکٹیکلی اس ڈومین میں داخل ہوتے، پھر چھوٹی عمر سے ہی اس کو لذت آتی ہے عبادت کی. کیا فرماتے ہیں روزہ کشائی کی رسم کو کیسے دیکھیں؟ دیکھیے، ایک ہے کہ روزہ کشائی کی رسم اور اس کا پھر بچوں کی تعلیم و تربیت کے ساتھ تعلق. روزہ کشائی کو اگر ہم لیں تو اس کا معنی ہے روزہ کھلوانا. تو وہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو سنت بنایا، مستحب بنایا، باعث اجر و ثواب بنایا کہ کسی نے روزہ رکھا اس کا روزہ کھلواؤ، چاہے ایک کھجور سے کھلواؤ، چاہے پانی کے گھونٹ سے کھلواؤ، اس پر بھی ثواب ملے گا. اللہ کی رضا کے لیے ایسا کیا اعلیٰ خوان ہو تو زیادہ ثواب، جتنا رکھنے والے کو ثواب ملا اتنا روزہ کھلوانے والے کو ثواب ملا. تو روزہ کھلوانے کی وہ فضیلت تو اپنی جگہ پر مسلم ہے. اب بچوں کا تعلیم و تربیت کا جو پروسیس ہوتا ہے، اس کے اندر جب روزہ کشائی کا یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو پھر ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک رسم ہے.
اور یہ رسم ایسی ہے جس سے بچوں کی دینی تربیت مقصود ہے، لہٰذا اس اعتبار سے اس کو تحسین کی نگاہ سے دیکھا جائے گا، اس کو اچھا سمجھا جائے گا، اس کو اپریشیٹ کیا جائے گا، اس کو انکریج کیا جائے گا، اور ایسا کرنا چاہیے۔ وجہ بہت سادہ ہے کہ بچوں کے اوپر ابھی احکامات لاگو نہیں ہوئے ہوتے، بالغ ہونے سے قبل مکلف نہیں ہیں، تو اسی عمر میں اگر انہیں کسی شے کی عادت ڈالی جائے گی تو وہ بڑے ہو کر بھی اس کو اپنائیں گے اور اس کے ساتھ مانوس ہوتے چلے جائیں گے۔ صحیح۔ اور روزہ ممکن ہے کہ وہ بعض اوقات دن بھر کا نہیں رکھ سکتے، تو تھوڑے تھوڑے ٹائم کا روزہ رکھواتے چلے آئیں، اور جب وہ اس عمر میں پہنچتے ہیں کہ اب وہ دن بھر کے روزے کی پابندی کر سکتے ہیں شرعی تقاضوں کے مطابق، تو پھر انہیں روزہ رکھوایا جائے، اور وہ روزہ رکھیں تو انہیں اس پہلے روزے کے اوپر انہیں کوئی گفٹ دینا، ان کی حوصلہ افزائی کرنا، ان کی تحسین کرنا، تم نے اچھا کام کیا، اور اس کو اپریشیٹ کرنا، یقیناً یہ ایک ایسا عمل ہے جس کی معاشرے کا کوئی بھی فرد اس کی نفی نہیں کر سکتا، صحیح، کہ اس کے جتنے مثبت اثرات ہیں بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے، اور یہ دینی اعتبار سے بھی افادیت رکھتا ہے، معاشرتی اعتبار سے بھی افادیت رکھتا ہے۔ اب ہمارا پرابلم کیا ہے؟ ہمارا من حیث القوم اور سوسائٹی کے طور پر پرابلم یہ ہے کہ ہم اعتدال کی راہ پر نہیں چلتے، بلکہ اکثر افراط و تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں۔ صحیح۔ جب بھی ہمارے سامنے کوئی لفظ آتا ہے، کوئی کانسیپٹ آتا ہے، ایک طبقہ اس کی اگینسٹ ایک ایکسٹریم پہ کھڑا ہو جاتا ہے، دوسرا اس کو جائز کرنے کا ہونے کا یعنی دروازہ ایک کھول کے، اوفینسو اور ایک ڈیفینسو ہو کر ایکسٹریمسٹ باؤنڈریز وہ میں چلے دوسری اس بارڈر پہ چلا جاتا ہے، وہ دوسری انتہا پہ چلا گیا۔ بڑی تلخ حقیقت آپ بیان تو معاشرے کی، لہٰذا صحیح یہ بات جو افراط و تفریط ہے کسی بھی معاشرے کا، یہ معاشرے کو تباہ کر دیتا ہے۔ بہت بڑا ہے معاشرے کا حسن اعتدال کے اندر ہے۔ بالکل صحیح۔ لہٰذا روزہ کھلوانا جائز عمل ہے، بچوں کی مستحب ہے، باعث ثواب ہے۔ اچھا بچے کا ہو، پہلا روزہ رکھا ہے اس نے اپنی عمر میں، اس کی تعریف تحسین کرنا تاکہ وہ آگے بڑھے اور اس کی حوصلہ افزائی ہو، یہ اس کی تعلیم و تربیت کے لیے ضروری عمل ہے۔ بالکل صحیح۔ لیکن اگر کسی نے اس روزہ کشائی کو ایسی رسم بنا دیا کہ جیسے ہم شادیاں کرتے ہیں، پورے رشتہ داروں کو بلایا جائے، پوری برادری کو بلایا جائے، سب کو اکٹھا کیا جائے، بہت اس کی نمائش کی جائے، اسی بہانے پھر ایک ایگزاجریشن اور مبالغہ، اور پھر توقع کی جائے جس نے گفٹ نہیں دیا اس کے ساتھ ناراضگی بھی رکھی جائے، پھر جب وہ کرے گا تو پھر اس کو ہم گفٹ نہیں دیں گے، یہ جتنی چیزوں میں ہم دھنستے چلے جائیں گے یہ ایک دوسری ایکسٹریم ہوگی۔ بالکل صحیح۔ لہٰذا اسے رسم بنانے کی بجائے بچوں کی تعلیم و تربیت کا ایک ٹول بنائیے، اور اس کے پیچھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رضا کو بطور موٹیو کے لے کے آئیے کہ روزے دار کا روزہ کھلوانا بھی باعث اجر و ثواب ہے، ایسے بچے کی حوصلہ افزائی کرنا بھی ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بہت مثبت اور کارگر عمل ہے۔ تو جب ہم اس چیز کو اس دائرے میں، اس نیت اور اس ارادے کے ساتھ اس لمٹ میں رکھ کے کریں گے تو یہ بہت مفید ایک سرگرمی بنتی ہے روزہ کشائی کی رسم۔ اور اگر نفی پہ کھڑے ہو جائیں گے وہ بھی ایک ایکسٹریم ہے، اور اس کو رسم بنا کے اتنا بڑھا چڑھا کے آگے لے جائیں گے، تکلفات کے اندر اتنا مبتلا کر لیں گے اس کو کہ جسے نبھانا مشکل ہو جائے، تو وہ بھی ایک مبالغہ ہوگا۔ اعتدال ہی اسلام کا حسن ہے۔ زبردست۔ اور صوفیاء کرام کی جو تعلیمات ہیں اس میں دیکھتا ہوں کہ ایک طرف حضرت امیر خسرو کا دور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، دیکھتے ہیں کہ جب اغیار کئی طرح کی رسومات میں اور کئی طرح کے رنگ ہیں ان کے، کئی طرح کی ظاہر ہے وہ موسیقی بھی ہے، معاملات بھی ہیں، تو وہ اس کو اپنی باؤنڈری کے اندر رہتے ہوئے اس کو اپنی ظاہر شریعت کی طرف دعوت دینے کے لیے، توحید کی طرف دعوت دینے کے لیے اس کا ذرا سا سہارا بھی لیتے ہیں اور اپنے آداب بھی ملحوظ رکھتے ہیں، اور وہ لوازمات بھی ہمیں نظر آتے ہیں جو محفل سما میں اور جو رسم سما میں، جس کا آغاز حضرت نظام الدین محبوب الہی کے دور سے باقاعدہ طور پہ ہوتا ہے، ہمیں نظر آتا ہے۔ تو یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ کہ ایک شے جو دعوت دے رہی ہے اچھے کے لیے، یعنی ایک چھوٹا بچہ جب اس کی روزہ کشائی ہو رہی ہے تو ہم اس کی تربیت، آپ نے فرمایا نا، تو نفی کا تو کوئی جواز بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے اس کو لے کر آئیں گے اس طرف تو وہ اس طرف آگے کے لیے موٹیویٹ ہوگا کہ مجھے، چونکہ یہ میرے پیرنٹس بھی رکھتے ہیں، مجھے بھی رکھنا ہے۔ ایک اچھی رسم ہے مذہبی اور اچھی چیز کو جو ہے اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور اس میں کوئی غلط چیز شامل ہونے ہی نہیں دینا چاہیے۔ میں جناب ڈاکٹر صاحبزادہ فرید الدین قادری صاحب سے پوچھوں گا، ہمارے یہاں شادی بیاہ پہ بھی ایک اچھا ایک طور اور ایک طریقہ دیکھنے میں آیا حضور
کہ ہمارے یہاں شادی بیاہ پہ ایک طرف تو ظاہر موسیقی گانا باجا وہ فرض کی سی حیثیت رکھ گیا کیونکہ اس کے بغیر ہو نہیں رہی شادی، لیکن ایک طرف یہ بھی دیکھا میں نے کہ میں کئی شادیاں ایسی اٹینڈ کی ہیں کہ دلہن رخصت ہو رہی ہے تو اللہ رب العزت کے 99 نام وہ جو ہے لگائے جا رہے ہیں اسپیکر پر، اور لوگ ادب سے سن بھی رہے ہیں اور آنسو بھی ہیں اور اللہ کو یاد کر رہے ہیں اور ان کی شادی۔ اسی طرح محافل کا انعقاد کرنا، قرآن خوانی کرنا، شادی کے موقع پر نعت خوانی کرنا، کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے نکاح جو ہے عقد مسنونہ اگر آپ کہیں اس کو تو خود ایک فریض عبادت کی طرح ہے۔ نکاح کو عبادت کا درجہ دیا گیا ہے کیونکہ وہ شرعی حیثیت رکھتا ہے نا، دین اسلام میں خاص کر۔ بالکل صحیح۔ اب اس میں اگر کوئی قرآن خوانی کر رہا ہے یا میلاد شریف کروا رہا ہے، جس کو ہم نام میلاد شریف کا دیتے ہیں، اس میں محفل نعت بھی ہوتی ہے، نعت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یا کچھ اور حمد وغیرہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے آپ نے اسماء الحسنہ کا ذکر کیا۔ جی، اصل میں بات یہ ہے کہ جب کوئی کام خیر کا کیا جاتا ہے اور کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ چونکہ یہ نکاح ہے، یہ شادی ہو رہی ہے، اب اس کی ابتدا آغاز ہم کچھ اللہ کے کلام سے کریں، اللہ کے نام سے کریں، تو یہ ایسا ہے کہ جیسے آپ دیکھیں نکاح میں اگرچہ شرط نہیں ہے خطبہ نکاح، صحیح، ایجاب و قبول سے نکاح ہو جاتا ہے، بالکل ٹھیک، کوئی خطبہ نہ پڑھے تب بھی نکاح ہو جائے گا، بالکل مگر کیوں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ نکاح کے اندر حمد اللہ کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہے، صلوات و سلام ہے، تو اس کو اب دیکھیں نکاح میں ایک لازم حصہ قرار دے دیا گیا ہے کہ جب بھی کئی نکاح ہوتا ہے نا نکاح، تو اس میں خطبہ نکاح پڑھا جاتا ہے، اس کے بعد ایجاب و قبول کروایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، حالانکہ سب جانتے ہیں کہ یہ شرط نہیں ہے، ہاں سب کو بھی پتہ ہے کہ حمد و ثنا و دعا برکت ملے گی، برکت ملے گی، تو وہ کانسیپٹ کی بات کر رہا ہوں بس زبردست، کہ وہ جو نظریہ ہے، وہ جو تصور ہے، وہ یہ ہے کہ اگرچہ معلوم ہے کہ خطبہ نکاح کی شرط نہیں ہے، مگر اس کو اتنا رائج کر دیا گیا ہے کہ تاکہ خیر و برکت ہو۔ اسی طرح شادی بیاہ کے مواقع پر جیسے کہ آپ نے کہا کہ اگر لوگ قرآن خوانی کروا لیتے ہیں تو وہ اس لیے کہ دیکھیے ایک حدیث پاک ملتی ہے، اس کو میں اس کو لنک کرنے کے لیے بات کر رہا ہوں، کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو ابتر، حدیث پاک سنن نسائی کی، ابن ماجہ کی، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر وہ کام، اچھا کام، نیک کام جو بسم اللہ کے بغیر کیا جائے وہ ایسا ہے کہ جیسے ابتر ہے، کہ ناقص ہے۔ بالکل، تو اب یہ نکاح بھی چونکہ نیک کام ہے، اچھا عمل ہے، اور رسم نہیں بلکہ ایک عبادت کے طور پر کیا جا رہا ہے، شرعی مسئلہ ہے نکاح، تو اس کو اگر ہم یعنی ہمارا معاشرہ، اسلامی معاشرہ اس طرح سے اگر کرتا ہے کہ شروع میں محفل میلاد وغیرہ کرا لیتا ہے، صحیح، اور قرآن خوانی بھی کرا لیتا ہے خیر و برکت کی نیت سے، تو اس میں کوئی حرج کیا بلکہ ثواب ہے، بالکل، کیونکہ ایک تو بات یہ ہے کہ جب آپ نے قرآن خوانی کروائی یا میلاد شریف کرایا، اگرچہ وہ نکاح نہ ہوتا یا نکاح کا موقع نہ ہوتا تب بھی ثواب ہوتا، بالکل صحیح، اب آپ اس کو نکاح کے موقع پر کر رہے ہیں، ثواب در ثواب، ثواب در ثواب بطور آغاز کے کر رہے ہیں، اس کام نکاح کے آغاز میں کر رہے ہیں، تو یہ اجر و ثواب بھی رکھتا ہے یہ عمل، اور یہ اچھا ہے، اس لیے کہ اسی بہانے جب لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں تو ان کے کان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر پہنچتا ہے، قرآن کی آیات پہنچتی ہے، آیات قرآن خوانی ہو رہی ہے، میلاد شریف پڑھے جا رہا ہے، نعت شریف پڑھی جا رہی ہے، حمد و ثنا ہو رہا ہے، تو یہ اس میں کوئی قباحت تو ہے ہی نہیں، بلکہ یہ ایک اچھا عمل ہے، اور اس کو میرا خیال رواج دینا چاہیے۔ دیکھیے ایک زمانہ تھا، اب ذرا کم ہو گیا، کہ کہیں کسی کا انتقال ہو جاتا تو اس پر بھی جو یہ سوہم اور چہلم جب ہوتا ہے تو لوگ محفل میلاد شریف رکھواتے تھے، صحیح، باضابطہ طور پر، غم ہلکا کرنے کے لیے رسول اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کو یاد یعنی خوشی اور غم دونوں مواقع پر، جس کو ہم محفل میلاد کہتے ہیں، لوگ رکھتے تھے اپنے ہاں، ٹھیک ہے نا، تو اب متوسط طبقے میں تو اب بھی ہے، لیکن بہت سارا کوئی لبرل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو اس بات کی ہوا نہیں لگتی یا ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، لیکن عام طور پر انشاءاللہ یہ عمل ہوتا ہے۔ نہیں بالکل صحیح فرمایا آپ نے، اور میں ابھی ظاہر محافل نعت میں ہمارا بہت زیادہ فریکوینٹ آنا جانا رہتا ہے، ابھی ریسنٹلی کچھ شادی کی محفلیں ہوئیں تو ہمارے ایک دوست احباب نے ہمیں رابطہ کیا کہ جی شادی کی محفل کرنی ہے اور آپ نے آنا ہے اور اس طرح ہم کرنا چاہتے ہیں، تو جب میں محفل میں گیا تو میں نے وہاں پہ ایک بات کہی تھی شادی کی محفل میں کہ دیکھیں یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ جب تھک کر مایوس ہو کر غمناک المناک صورتحال ہوتی ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے کہ اب تو کوئی چارہ ہے ہی نہیں، میں نے سارے وسائل استعمال کر لیے، اب تو میری مدد فرما، تب اسے اللہ یاد آتا ہے، جبکہ ہونا ہی چاہیے تھا کہ سب سے پہلے اسے رب یاد آتا۔ اچھا پھر میں نے کہا بہرحال یہ تو فطرت موجود ہے انسانوں میں، لیکن خوشی کے معاملات میں انسانی فطرت یہ ہے کہ پہلے وہ رب سے طلب کرتا ہے، ملتے ہی اس کو بھول جاتا ہے، یعنی خوشی ملی، اس کی طلب پوری ہوئی، اب وہ رب کو بھول جاتا ہے۔ یہ فطرت انسان کی پائی جاتی ہے عام طور سے، خوشی کے مل جانے یا خوشی کے آ جانے پر وہ
رب کو بھولتا ہے. لیکن کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کے گھر میں خوشی آتی ہے تو سب سے پہلے اپنے رب کو یاد کرتے ہیں, اس کے نام کے ذکر کی محفل سجاتے ہیں. ہم نے ایسی شادی کی کئی محفلیں اٹینڈ کی ہیں, اور الحمدللہ یہ جو ہمارے یہاں گریجولی بار بار اس کے اضافے ہیں نا, جو طلاق کی شرح کے اور معاملات کے, اس کے پیچھے یقیناً کچھ خرافات موجود ہیں, کچھ بری عادتیں موجود ہیں, کچھ برے طریقے موجود ہیں کہ جن کو ہم نے اپنا لیا, جس کو ناچ گانا رقص کی محفلیں, رقص و سرور ہوتا ہے, گانے باجے ہوتے ہیں, دنیا جہان کی خرافات ہوتی ہیں, اور اس کے بعد جب رشتے نبھ نہیں پاتے تو ہم یہ اپنا غور نہیں کرتے کہ ہماری اور بھی کیا بنیاد کیسے ڈال رہے تھے, آگے پھر کس طرح ہمارے اختلافات پیدا ہوئے. تو بہتر ہے کہ بنیاد ہی اللہ کے نام کی ڈالیں. اللہ کے نام کی برکت تو ہمارا ایمان ہے, وہ ضرور ملے گی. اخلاص کے ساتھ, الہیت کے ساتھ, اللہ کے نام سے, اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام سے خوبصورت مزین محفل سجائیے. اس محفل کے ساتھ ہی رسم نکاح اور شادی کیجیے. اللہ رب العزت ہمیں برکتیں عطا فرمائیں, رشتوں میں اللہ رب العزت استقامتیں عطا فرمائے. بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے ملاقات. جی ویلکم بیک ناظرین. آج کی نشست کا یہ آخری سلسلہ اور آخری بیٹھک کا مرحلہ ہے, اور اس میں ہمارے ساتھ مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب, ڈاکٹر صاحبزادہ فرید الدین قادری صاحب تشریف فرمائے. خوبصورت اصلاحی پہلوؤں پر بات ہو رہی ہے, مذہبی اور سماجی رسومات. کچھ تو رسومات ہی ہیں اور کچھ جو ہے وہ فضیلت کا بھی درجہ رکھتے ہیں, جیسے کہ آغاز ہمارا عقیقہ سے ہوا, جسے رسم عقیقہ کہا جاتا ہے. فرمایا کہ اسے سنت کہا جائے تو زیادہ موزوں ترین ہوگا, کیونکہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ادا فرمائی. ہم نے شادی بیاہ سے ریلیٹڈ بات کر لی, اور روزہ کشائی کی بھی ایک رسم زیر ذکر آئی. اب ہم جو ہے وہ اس پر بات کرنا چاہتے ہیں کہ مقدس تہوار آتے ہیں, مقدس شب آتی ہے, کوئی مقدس راتیں آتی ہیں, مقدس دن آتے ہیں, تو ان میں اس دن سے متعلق اگر کسی ہستی کی یاد ہے, کسی کا وصال ہے, کسی کی پیدائش ہے, یا کسی کا کوئی کارنامہ ہے, مثال کے طور پہ فتح خیبر کی بات کی جاتی ہے, یا جنگ احد کی بات کی جاتی ہے, جنگ بدر کی بات کی, کوئی بھی لمحہ آتا ہے تو اس کی الگ الگ مختلف نوعیت کی کیفیات ہیں, ہم سے جڑی ہوئی ہیں, اور پھر ہم اس دن میں یاد بھی کریں, کوئی محفل بھی ہو جاتی ہے, سب ہوتا ہے. مقدس راتیں, مقدس دن, مقدس لمحات اور ایام میں ان کو یاد کرنا, یا کوئی کانفرنس یا کوئی محفل, کوئی اس طرح کا سلسلہ کرنا, ارینجمنٹ باقاعدہ, کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیے, جو خاص برکت والے فضیلت والے ایام ہیں, یہ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اسے ایک سبجیکٹ کے طور پر بیان فرمایا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرآن علوم کے 5 حصوں میں بیان فرمایا. علم العقائد, علم الاحکام, علم الاخلاق, علم التذکیر بایام اللہ, اور پھر فرمایا علم التذکیر بآلاء اللہ. صحیح. تو اللہ کی ایام, اللہ کا جن دنوں میں, جن راتوں میں, جن لمحات میں خاص فضل و احسان ہوا, ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا, ان دنوں اور ان لمحات میں اللہ رب العزت کے حضور اظہار تشکر کرنا اور ان نازل ہونے والی برکتوں سے اپنا دامن بھرنے کے لیے, حصہ سمیٹنے کے لیے اللہ کے حضور سر بسجود ہونا, مصلی بچھا لینا, اس کے ذکر میں مشغول ہو جانا, اس کی عبادت اور بندگی بجا لانا, یہ تو ہر مومن کے لیے ایک ایسا عمل ہے جو اسے کرنا چاہیے. صحیح. تاکہ اچھے دن میں اچھا عمل لکھا جائے اور ہمارے نامہ اعمال میں آئے. اب مقدس ایام کے ساتھ پھر مقدس راتیں بھی آ جاتی ہیں, جیسے شب برات ہے, اس کا ذکر قرآن مجید کے اندر بھی آیا, اور شب برات ہے جس کو شب مبارکہ قرآن مجید نے فرمایا. تو اسی طرح شب معراج بھی ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے معراج کی شان عطا فرمائی. صحیح. تو یہ جو راتیں آتی ہیں, پہلی بات تو یہ ذہن نشین رکھ لینی چاہیے کہ یہ راتیں رسمیں نہیں ہیں, نہ ہی ان کو رسمیں بنانا چاہیے. یہ راتیں عبادت کے لیے ہیں. ہاں, عبادت کے اگر کچھ مستحب اعمال کے مخصوص طریقے وضع کر لیے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مستحب اعمال کے لیے اگر کوئی مخصوص طریقہ, مخصوص وقت کسی نے وضع کر لیا ہے اور وہ اس تعیین کو شرعی تعیین نہیں سمجھتا, اس طریقے کی پابندی کو شرعی پابندی نہیں سمجھتا, اور اسے ایک لوگوں کی آسانی کے لیے, ایک یاداشت کے لیے ایک وضع کردہ ایک طریقہ سمجھ کے اپنایا جائے تو بالکل جائز عمل ہے. اور چلو یوں تو ہر رات کو شب برات کے طور پر انسان کو چاہیے کہ اللہ کے حضور سر بسجود ہو اور عبادت اور بندگی کرے, ورنہ کم سے کم جو راتیں فضیلت رکھتی ہیں تو ان کی فضیلت کا اظہار ہونا چاہیے. بالکل صحیح. اچھا, اس کی ایک بڑی شرعی طور پر اگر اس کی لاجک پر غور کریں
جب سبھی راتیں برابر نہیں ہیں، سبھی دن برابر نہیں ہیں، سبھی اوقات برابر نہیں ہیں، تو جب خالق کائنات نے کچھ راتوں کو دوسری راتوں پر فضیلت دی، کچھ دنوں کو دوسرے دنوں پر فضیلت دی، کچھ لمحات کو دوسرے لمحات پہ فضیلت دی، اور وہ لمحہ آ جائے، وہ دن آ جائے، وہ رات آ جائے، اور انسان اس کو ایسے ہی گزارے جیسے اس نے باقی دن گزارے، صحیح، اسے ایسے ہی گزارے جیسے اس نے باقی راتیں گزاری، بالکل صحیح، تو پھر وہ تو اللہ کی دی ہوئی اس فضیلت کا انکار ہوا صحیح، عملی طور پر۔ لہٰذا جن راتوں کو اللہ تعالیٰ نے دوسری راتوں سے ممتاز بنایا ہے، وہ راتیں ہماری بھی دوسری راتوں سے مختلف ہونی چاہیے، ایسا ہی، اور وہ مختلف کرنے کے لیے ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم اس میں کوئی ایسے اعمال میں مبتلا ہو جائیں جو شریعت کے ہاں پسندیدہ نہ ہوں۔ وہی بات کہ غیر شرعی عمل ہاں، کوئی بھی، لہٰذا ان اعمال کی طرف آنا چاہیے جو شریعت میں پسندیدہ ہیں۔ صحیح، اب جو مخصوص راتیں یا بڑی راتیں یا عید کی راتیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، دونوں راتوں کو بھی آقا علیہ السلام نے فضیلت میں شمار فرمایا۔ اب اگر ان راتوں کے اندر کہیں تلاوت قرآن کا معمول ہے، کہیں ثناخوانی کا معمول ہے، کہیں وعظ و نصیحت کا معمول ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بات ہو رہی ہے، اور درس و تدریس اور تعلیم و تعلم ہو رہا ہے، یا ذکر ہو رہا ہے، ذکر الہی ہو رہا ہے، یا لنگر ہے، طعام ہے، یہ جتنے معمولات ہیں یہ سب اپنی اپنی جگہ پر قرآن کے پسندیدہ اعمال ہیں اور آقا علیہ السلام کے تعلیم کردہ اعمال ہیں۔ لہٰذا ان میں سے کسی کو یا ان کا مجموعہ اگر ان راتوں میں کہیں بجا لایا جاتا ہے اور اس پر عمل کیا جاتا ہے تو اس رسم کو بھی دینی رسم کہا جائے گا، اسے قبول کیا جائے گا، اس کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ زبردست۔ میں حضور آج کا جو موضوع ہے اس سے متعلق پیغام پوری امت مسلمہ کے نام چاہتا ہوں آپ کی زبانی، کے ظاہر ہے مذہبی و سماجی رسومات ہم نے آج ٹائٹل رکھا تھا، اور اس کے پیش نظر ہم نے ایک آدھ سماجی رسم بھی، اور آپ نے فرمایا نا کلچرل پوائنٹ آف ویو سے ہر وہ چیز جو خوشائن تصور کی جائے، جسے اسلام ویلکمنگ فیل دیتا ہو کہ جی کھانا ہی کھلانا ہے، خوشیاں ہی بانٹنا ہے، اور خدا نہ خواستہ کوئی بھی ایسا عمل نہیں کہ جس میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی حکم عدولی ہوتی ہو۔ تو ان تمام تر باتوں کو پیش نظر رکھا جائے، اور ایک پیغام ساری امت کے نام آپ کیا دینا چاہیں گے؟ دیکھیے، جتنا بھی ہم نے اس عنوان سے گفتگو بھی ساری ہوئی ہے، لب لباب کے طور پر یہ ہے کہ جو بھی اعمال ہیں ایک تو رسم سے اگر تعلق رکھتی ہیں یا کلچر سے تعلق رکھتی ہیں تو ان کو یہ لازم یا فرض نہ سمجھا جائے۔ صحیح، کوئی انسان کر رہا ہے تو کر رہا ہے، اگر نہ کرے تو اس کو وہ کوئی الزام بھی نہ دیا جائے کہ بھئی یہ ایسا ہوتا ہے آپ کیوں نہیں کر رہے ہو، نہیں، کیونکہ تو رسم ہے نا، صحیح بات، کہ یہ کیا نہ کیا نہ کیا۔ اب اگر جس نے کیا تو وہ یہ دیکھنا چاہیے کہ جو رسوم ہے، چاہے وہ برتھ ڈے کی ہے یا کسی اور چیز کی ہے، اس میں دیکھا جائے کہ شاعر اسلام کی کوئی بے حرمتی یا بے ادبی واقع نہ ہو، یعنی یہ دیکھا جائے کہ جو عمل آپ کر رہے ہیں وہ صرف ثقافت کی حد تک ہے، لیکن اس میں جو عمل آپ کر رہے ہیں وہ کہیں بھی متصادم نہیں ہے شرع سے، یا ایسی بات سے کہیں اس کا تصادم نہیں ہو رہا ہے جس پر کوئی یہ کہے کہ جی یہ تو قرآن کے خلاف ہو رہا ہے، یہ شریعت کے خلاف، حدیث کے خلاف ہو رہا ہے، نہیں، کیونکہ جب تک وہ رسم صرف رسم ہی رہے گی اور وہ جائز رہے گی تو وہ ایک بطور ثقافت کے، بطور کلچر کے جب چل رہی ہے تو اس کی کوئی قباحت نہیں ہے۔ تو اس میں یہ چیز کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے کہ ایک تو اس کو لازم نہ سمجھا جائے، کر لیا تو ٹھیک، نہیں کیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی گناہ تو نہیں ہو رہا ہے۔ صحیح، اچھا، اور دوسری بات یہ کہ جب کر رہے ہیں وہ عمل تو پھر اس میں یہ دیکھ لیں کہ اس میں کوئی خلاف شرع بات نہ ہو۔ بالکل صحیح، بہت خوبصورت بات۔ اور میں اس حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ مذہبی رسومات میں جب وہ تمام تر باتیں جو اخلاقی طور پر دوسروں کو نفع پہنچاتی ہیں، خوشی پہنچاتی ہیں، آپ کے رشتوں کو مضبوط کرتی ہیں، وہ تمام تر باتیں، اور اللہ رب العزت کے حکم کے خلاف بھی نہیں کہیں ہوتی، کوئی ایسا عمل نہیں ہوتا، تو ان کو ضرور اپنا لیا جائے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کیونکہ اس سے جو ہے وہ فائدہ ہی پہنچ رہا ہے، اس سے نقصان تو خیر ہو نہیں رہا۔ آج ہم نے اس پہ بھی بات کی کہ سالگرہ کا معاملہ، اور میں نے اس پہ اپنا ایک اوپینین بھی پیش کیا تھا کہ دراصل تو لفظ یہ دو لفظوں کو مل کر اس طرح بنتا ہے سال گرہ، اس پر گرہ لگانے والی بات، کہ اب میں 8 برس کا ہو گیا ہوں، میں نے گرہ لگا لی، اب میں 9 برس کا ہو گیا، لیکن ایک بزرگ فرماتے تھے کہ بیٹا یہ بھی پیش نظر رکھا جائے بڑی عمروں میں، نہ کہ چھوٹی عمروں میں، چلے بچے ہیں خوش ہو جاتے ہیں، بڑی عمروں میں بھی تصور رکھا جائے کہ سال گرہ کے ساتھ ساتھ یہ سال گرہ بھی ہے، یہ سال کم بھی ہوا ہے زندگی سے، مزید جو تمہارے پاس اگر ایک اللہ آپ کو ہم سب کو لمبی عمر صحت والی عطا فرمائے، اگر 60 65 70 75 80 برس تمہاری عمر تھی تو اس میں سے اب یہ اتنے سال کم ہو چکے ہیں، تم 60 کے ہو چکے ہو، بہت زیادہ 10 برس جی لو گے، بہت زیادہ 15، اللہ 100 سال کی زندگی دے، لیکن جو ظاہر ہمارے یہاں ایک ہے، ایک ہمیں پتہ ہے کہ اس سطح پہ آ کے انسان
تقریباً لوگ، اور اب تو کثرت اموات کا دور دورہ ہے. بہت ساری باتیں، بہت سارے خبریں ایسی آتی ہیں کہ ہمیں فکر کرنی چاہیے. اس کے باوجود ہم فکر کرنے کے بجائے انتشار ہی انتشار، مخالفت ہی مخالفت. آپ کا کوئی پرسنل اوپینین ہے کسی بات سے متعلق، آپ وہ ضرور پیش کیجئے، مگر آپ اسے کسی کے اوپر مسلط نہیں کر سکتے. اگر آپ اسے کسی پہ مسلط کرتے، اب دیکھیں نا، کسی پہ تہمت لگا دینا، کسی کے خلاف اتنا ہو جانا کہ معاشرے کو اس کے خلاف کرنے کی کوشش کرنا. میں چونکہ سماجی و مذہبی پوائنٹ آف ویو سے بات کروں تو مذہبی انتشار بھی سماجی انتشار کا باعث بنتا ہے، اور تو اس لیے ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم لوگوں کو منتشر نہ کریں، انتشار کی طرف نہ جائیں، اعتدال کی طرف جائیں، پیار کی طرف جائیں، محبت کی طرف جائیں، پیس کی طرف جائیں، لو کی طرف جائیں. میں اکثر اپنے نوجوانوں سے، اپنے دوست احباب سے یہی کہتا ہوں کہ پلیز کم بیک ٹو قرآن اینڈ کم بیک ٹو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں ضرورت اسی امر کی ہے. مظفر وارثی نے کہا تھا نا، خواہش ذات بہت ساتھ دیا ہے تیرا، اب جدھر میرے محمد ہیں ادھر جانے دے. اللہ رب العزت ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہاں، ایک بات ضروری تھی کہ آپ حضرات جب کبھی بھی کوئی بھی رسم کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی ایسی بات کہ جس میں آپ سب کو جمع کرتے ہیں، تو اس میں اپنے غریب رشتہ داروں کو، اپنے غربا ساتھیوں کو، مساکین کو، اقربا کو اگنور نہ کیا کریں، ان کی تضحیق یا توہین نہ کیا کریں، کہ وہ آپ کے ہاں آپ ان رشتہ داروں کو زیادہ اہمیت اور امپورٹنس دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جو ویلتھ فل ہیں، پیسے والے، اور جو غریب ہوتے ہیں آپ اسے کنارہ کرتے کہ وہ ویل ڈریس نہیں ہو کے آیا، اس نے اچھی ڈریسنگ نہیں کی ہوئی، اسے آپ یہ کہتے ہیں کہ اسے تمیز نہیں ہے. ارے میرے بھائیوں، تمیز تمہیں اس لیے کہ تمہارے پاس دولت ہے، بیچارہ اس ریس میں تم سے پیچھے رہ گیا. اس کی داد رسی کیا کرو، اس کو زیادہ اہمیت دیا کرو کہ اسے یہ فیل نہ ہو. یہی درس رسالت مآب ہے، یہی درس توحید ہے. انشاءاللہ پھر آپ سے ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.